علی بھی آپ نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی صاحب کی ایک عبارت پر گرفت کی تھی کہ اللہ نے شمالی ہوا کو چلنے کا حکم دیا مگر اس نے انکار کر دیا. اس میں انہوں نے اللہ کی گستاخی کی ہے، جبکہ سورۃ الاحزاب میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو حکم دیا امانت اٹھانے کے لیے تو انہوں نے انکار کر دیا. آپ کے نزدیک تو قرآن حکیم بھی گستاخ بیان کر رہا ہے. نہیں جی، یہ دو بالکل الگ چیزیں ہیں. احمد صاحب بریلوی صاحب کی جس عبارت کے اوپر ہم نے گرفت کی، یہ ایک بریلوی بھائی پچھلی دفعہ آئے تھے، وہ چٹ پہ سوال چھوڑ گئے تھے، میں نے پڑھا تھا، یہ وہی سوال ہے. جی تو جس عبارت کے اوپر ہم نے گرفت کی ہے مسئلہ 71B میں یا ریسرچ پیپر اندھادھند پیروی کا انجام، وہ اور آیت میں زمین آسمان کا فرق ہے. دو چیزوں کو نہ ملائیں. اس میں الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا شمالی ہوا کو چلنے کا کہ کافروں کے اوپر چلے غزوہ خندق کے موقع پر، تو اس نے آگے سے انکار کر دیا. ہمارے نزدیک یہ جو کلمہ ہے یہ کلمات کفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی صرف جن اور انسان کر سکتے ہیں، باقی کوئی مخلوق نہیں کر سکتی، نہ فرشتہ، نہ کوئی سورج، چاند، ستارے جن کو اللہ نے حکم دیا ہو. البتہ اگر اللہ تعالیٰ دو آپشن دے دے کہ یہ کرو یا نہ کرو، اس کو حکم نہیں کہا جاتا، وہ کہا جاتا ہے پیشکش. تو یہ جو سورۃ الاحزاب میں جس امانت کا ذکر ہے نا آخری آیات کے اندر، پارہ نمبر 22 کے اندر یہ آیات آتی ہیں، ان الفاظ کا اسلوب ہی بتا رہا ہے کہ وہ اللہ نے حکم کے تو الفاظ وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر ہے 72، ٹوٹل 73 آیات ہیں، تو سیکنڈ لاسٹ آیت ہے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے پیش کیا اس امانت کو زمین و آسمان کے اوپر. پیش کرنے کا مطلب آپ اگر میرے سامنے کوئی چیز پیش کرتے ہیں تو آپ مجھے حکم تو نہیں دے رہے کھانے کا، میری مرضی ہے اس میں سے میں کوئی چیز لوں یا نہ لوں. یہاں پہ یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ اللہ نے حکم دیا، پیش کیا زمین و آسمان پہ، والجبال اور پہاڑوں پہ، فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، تو وہ اس کو اٹھانے سے انہوں نے معذرت کر لی. وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور ڈر گئے اس معاملے میں کہ ہم یہ امانت کیا تھی کہ نیک عمال کرو گے تو جنت، برے عمال کرو گے تو دوزخ. تو انہوں نے کہا یا اللہ ہم یہ پیشکش قبول نہیں کرتے، اسی جتنے ہیں اتنے ہی رہن دے یا اللہ، زانو نہ مصیبت ہی پا. اللہ فرماتا ہے انسان نے یہ قبول کر لی، انہ کان ظلوما جہولا، انسان نے اپنی اس جو ڈیوٹی تھی اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو ڈسکریج نہیں کیا. اللہ نے کہا یہ جو کچھ کیا ہے میری مشیت کے مطابق ہوا ہے. کیوں؟ لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ نے ظاہر جنت بنائی تھی، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اللہ عذاب دے منافقین عورتوں اور مردوں کو، والمشرکین والمشرکات اور مشرک مردوں اور عورتوں کو، ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات، اور مومن مردوں اور عورتوں پر اللہ تعالیٰ رجوع فرمائے اپنی رحمت کا. وکان اللہ غفور رحیمہ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. لہٰذا یہاں پہ امانت پیش کی گئی تھی، امانت اٹھانے کا حکم نہیں دیا گیا تھا. سر حکم جہاں زمین و آسمان کو دیا ہے نا، وہاں ان کی جرت نہیں کہ کھانگ بھی جان، وہ بھی سن لیں. یہ کہیں گے حکم والی بھی کوئی آیت دکھا دیں، وہ بھی دکھا دیں سر. کیوں؟ کیونکہ نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، تھوڑا پیتو ہاں. ٹھیک ہے جی، سانو ساری کہانیاں پتہ نے. اے دیکھو سورہ فصلت، جسے سورہ حامیم السجدہ کہتے ہیں، دونوں نام ہے سورت کے. اس کے سٹارٹ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم استوى الى السماء، آیت نمبر 11 ہے پارہ نمبر 24 میں. پھر ہم آسمان کی طرف بلند ہوئے، وہی دخان، تو وہ دھواں تھا. فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرہا، تو ہم نے زمین سے اور آسمان سے کہا کہ ہمارے فرمانبردار بنو، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، ہمارا حکم ہے. قالتا آتینا طائعین، تو زمین و آسمان دونوں نے کہا کہ یا اللہ ہم دونوں اطاعت کے ساتھ حاضر ہیں، ہماری کیا مجال. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فقضاہن 7 سماوات فی یومین، تو اللہ تعالیٰ نے 2 دنوں میں پھر ان کو 7 آسمانوں میں تبدیل کر دیا. یعنی آسمان سے اللہ نے کہا ادھر آ، تیری مرضی ہے یا نہیں ہے، میرا حکم ہے تنوں آنا پوے گا. تو آسمان نے آگے سے کہا یا اللہ ہماری کیا مرضی، ہم تو اطاعت کرتے ہوئے آتے ہیں. یہاں پہ تھا حکم، انکار نہیں کیا. اس آسمان نے وہاں انکار نہیں کیا سر، وہاں الفاظ ہے پیش کیا کہ یہ آپشن قبول ہے، اگر قبول ہے تو لے لو، اگر قبول نہیں ہے تو نہ لو. تو انسان نے اٹھا لی. اور اس میں بعض لوگ کہتے ہیں وہ جناب
ہمیں تو یاد بھی نہیں ہم نے اٹھائی ہے. سر آپ کو ابھی یاد کروا دیتے ہیں. آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر آپ کو بتایا جائے کہ آپ کو اربوں سال کی زندگی صرف چند سال کی زندگی خدا کو دینے کی وجہ سے ملنے والی ہیں, اور وہ ایسی زندگی ہے جہاں پہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایسا کوالٹیز دے گا جو خدائی درجے کی کوالٹیز ہیں, حالانکہ مخلوق تو آپ ہیں, کن فیکون آپ کو حاصل ہو جائے گا, آپ اپنی جنت تخلیق کریں گے, آپ کی مرضی چلے گی, آپ کہیں گے جناب کوئی نہیں 50 سال کی زندگی کچھ نہیں ہے, آگے ہمیشہ کی زندگی ہے. ہر بندے کی خواہش ہے نا مجھے موت نہ آئے, جی تو یہ خواہش آپ کی دنیا میں پوری ہو سکتی ہے؟ نہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ موت کو مینڈے کی شکل میں میدان محشر میں لا کے قتل کیا جائے گا. جنتی جو ہیں وہ جب موت کو لایا جائے گا, جنتی دوست کی دونوں آئیں گے, جنتی ڈریں گے ہمیں نکالا نہ جائے, دوست کی کہیں گے ہو سکتا ہے ہمارے نکلنے کا سبب, تو اللہ تعالیٰ کہے گا یہ موت ذبح ہو گئی. اب جنتی ہمیشہ کے لیے خوش رہو کہ موت کو نہیں آنی. سر ایک جو تلوار تھی لٹکی, اور دوستیوں کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے کہ موت نہیں آنی کہ جان چھوٹ جائے. استغفر اللہ توب الیہ اللہم اجرنا من النار. آمین. تو یہ سر اس حوالے سے ہے, یہ شمالی ہوا کو چلنے کا حکم دیا اور انکار کیا, یہ انکار پاسبل نہیں ہے, یہ عبارت کفریہ ہے. قائل کی بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے مرنے سے پہلے توبہ کر لی ہو, آپ بھی توبہ کر لیں. ٹھیک ہو, یہ دو چیزوں کو کمپیئر نہ کریں اپنے بابوں کو بچاتے بچاتے. میں پھر وہی بات کروں گا, لوگ تو اپنی اولاد کے برے کرتوتوں کی وجہ سے بیچارے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے, اور ہمارے یہ فرقوں کے جو علماء ہیں یہ اپنے بزرگوں کے کاموں کی وجہ سے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں سر. آپ کہہ دیں اسے غلطی ہوئی ہے, بلکہ آپ کہہ دیں کہ اللہ سے امید ہے کہ انہوں نے مرنے سے پہلے توبہ کر لی ہوگی. ٹھیک, عبارتوں, اور یہ عبارتوں میں فتویٰ اعلیٰ حضرت نے خود لکھا ہے. اعلیٰ حضرت نے اسام الارمین میں جو دیوبند کی عبارتوں پہ فتوے لگائے, انہوں نے اس میں کہا ہے کہ میں ان عبارتوں میں فتوے لگا رہا ہوں, ان کے لکھنے والوں پہ نہیں, ہو سکتا انہوں نے توبہ کر لی ہو. تو یہ سنت اعلیٰ حضرت ہے. میرے یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے, اعلیٰ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل, وہ سر ہم نے کیا آ کے اللہ کے فضل سے. وہ نامکمل مشن تھا, اس مشن میں صرف ایک فرقے کے بزرگ ٹارگٹ تھے. یہاں پہ جو اللہ کے فضل سے باقی ریاست جتنا کام سی نا وہ میری ذمہ داری لا گئے سن, اگرچہ وہ 100 سال بعد پوری ہوئی ہے. ٹھیک ہے, 100 سال تو بھی تھوڑے ہوتے, 104 سال بعد سر. 1905 میں اسام الارمین آئی تھی, اور 2009 کے اندر ہمارا امداد الپیروی کا انجام آیا ہے. ٹھیک ہے, 100 سال تو لگ جاتے ہیں نا, ایک 100 سال کے بعد ایک مجدد آ ہی جاتا ہے نا. وہ کہتے ہیں 100 سال کے وہ مجدد ہیں, تو اگلا مجدد وہی ہے نا پھر جڑا جنہیں وہی والا کام اگیٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ تفنن کے طور پہ سر, سیریس نہیں لینا, میں کوئی مجدد نہیں توڑا. جزاک اللہ.